السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب ہے لکھی گئی الرحیق المختوم میں سے پڑھیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو چاک کیا گیا اس کا واقعہ آج ہم اپنے اس ویڈیو کے ٹاپک میں سنیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سینہ کھلنے کی گھٹنا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش کے چوتھے یا پانچویں سال۔ سیرت کے عام لکھنے والوں کا یہی قطن ہے، لیکن ابن اسحاق کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھٹنا تیسرے سال کی ہے۔ دیکھیے ابن ہشام 1/164-165۔ مبارک سینہ چاک کیے جانے کی گھٹنا گھٹی۔ اس کا پورا وورن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ملتا ہے، جو صحیح مسلم میں انکت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک چشم میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اسی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں ادھات دائی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ صحیح مسلم باب الاسراء 1.92۔ ماں کی گود میں۔ اس گھٹنا کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک ماں ہی کی گود میں پلتے رہے۔ تلقیح الفہوم پیج نمبر 7 ابن ہشام 1/168۔ یہ حوالہ بھی ضروری ہے جو میں حوالہ بتاتا ہوں، پیج نمبر، صفحہ نمبر اور کون سی حدیث میں ہے، کون سی کتاب میں ہے، وہ بھی آپ میرے اس کتاب کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے پتی کی یاد میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سیوکا ایمن اور اپنے گارجین عبد المطلب کے ساتھ کوئی 500 کلومیٹر کی دوری طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ وہاں 1 مہینہ ٹھہر کر واپس ہوئیں، لیکن ابھی راستے ہی میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر وہ بیماری تیزی اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک جگہ کا نام ابوا نامی استان پر پہنچ کر وفات پا گئیں۔ ابن ہشام 1/168 تلقیح الفہم پیج نمبر 7 تاریخ خضری 163 فقہ صحیح سیرت غزالی پیج نمبر 50۔ یعنی کہ حضرت آمنہ جو تھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، وہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کی نے گئی تھیں اور وہیں ان کی وفات ہو گئی بیماری میں۔ اور ان کے ساتھ تھی ایمن جو سیوکا تھیں۔ ایمن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک دائی ہیں، انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا ہے اور گود میں کھلایا ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہر چیز کے بارے میں، ہر سنت کے بارے میں۔ اسی کی کوشش میں میں نے یہ جو ایک سیریز شروع کی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ نہ کچھ جو واقعے ہیں، جو سیرت میں لکھا ہوا ہے، جو الرحیق المختوم میں لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور آپ لوگ اس کو سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کا سچا امتی بنائے، عاشق رسول بنائے،
اپنے نبی کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے تو ہم ہیں، لیکن اس کو ہم جانے بھی کہ کیا کیا چیزیں ہوئیں اور کیا کیا تکلیفوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ستائے گئے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہمارے نبی کی یہ شان ہے اور یہ مرتبہ ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کی نے بد دعا نہیں کی۔ دین اسلام کے لیے کتنی ہی تکلیفیں اٹھائیں اور کتنی چیزوں کو برداشت کیا، کتنے دن کتنی راتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے ہیں۔ چاہتے تو ہمارے نبی کی نے کیا چیز نہیں ہو سکتی تھی، جنت کے دسترخوان بچھ سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، یہ کر کے دکھایا۔ ورنہ آج ہم لوگ کہتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بڑی مددیں تھیں، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ تھیں، بہت اچھا کھاتے تھے، بادشاہوں کی طرح رہتے تھے۔ ایک عام زندگی گزار کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، اور اللہ رب العالمین نے پورا عالم، پوری کائنات جو بنائی ہے ہمارے نبی کے صدقے میں ہی بنائی ہے۔ جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و آرام سے جی رہے ہیں، اچھی لائف اسٹائل ہم جی رہے ہیں، وہ کس کے صدقے ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو ہمارا بھی کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ آج جیسے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہیں، تو اس کے ذریعے ہی چاہے ہم سیکھیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ موبائلوں میں ہی ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اپنے بھائی کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔